أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی حمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 4 ذی القعدہ 1446 ہجری مطابق 2 مئی سن 2025 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جو جامع مسجد بلقیس حیدرآباد کے اندر دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و سنت کے کچھ گزارشات، کچھ باتیں، کچھ ہدایات اور احکامات اور اللہ اس کے رسول کے کچھ فرمودات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، انتہائی سلگتا ہوا موضوع ہے اور سماج اور معاشرے کا انتہائی ناسور جسے ہم کہہ لیں، لا علاج تو نہیں کہہ سکتے، البتہ ہمارے سماج اور معاشرے کا ایک ناسور موضوع ہے وہ، جس کے اندر آج ہمارا معاشرہ، ہم سب کا سماج ملوث ہے، اور اس کینسر میں، اس برائی میں، اس بدفعلی میں اور اس ناسور کے مریضوں میں بڑے کیا، چھوٹے کیا، عام کیا، خاص کیا، اللہ جن کے اوپر رحم کرے ان کے علاوہ تقریباً مرد کیا، عورت کیا، بچے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، عالم کیا، فاضل کیا، مفتی کیا، علامۃ الدہر کیا، بحیثیت انسان اللہ نے جسے محفوظ رکھا، جس کے اوپر رحم کیا، وہ بچا ہوا ہے، ورنہ تقریباً ہمارا معاشرہ اس بدفعلی میں اور اس برائی میں اور اس قبیح عادت میں ملوث ہے. منبر و محراب کے ذمہ داران بھی، فتاوے اور فرمودات جاری کرنے والے اہل علم طبقے کے لوگ بھی، مساجد اور مدارس کے متولیان اور ذمہ داران بھی، بڑے چھوٹے تاجر بھی، چھوٹے چھوٹے پنچر لگانے والوں سے لے کر کے بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک بھی، اور حکومتوں سے لے کر کے غلاموں تک، رعایا تک، سربراہان تک، حکمران تک، جہاں جس کو جیسا موقع ملتا ہے، سارے کے سارے الا من رحم اللہ چند ایک کو چھوڑ کر سب اس بیماری کے اندر ملوث ہیں. وہ بیماری آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے جھوٹ، وہ ہے کذب، فراڈ، فریب، دغا، جھوٹ بولنا. آج یہ ہمارا مرغوب پیشہ بن چکا ہے. مرد ہو، عورت ہو، شوہر بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، بیوی شوہر سے جھوٹ بولتی ہے، بیٹا باپ سے جھوٹ بولتا ہے، باپ بیٹے سے جھوٹ بولتا ہے، تو دکاندار گراہک سے جھوٹ بولتا ہے اور گراہک دکاندار سے جھوٹ بولتا ہے. کمپنی، تاجر اپنے گراہکوں سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ ان سے جھوٹ بولتے ہیں. علماء عوام سے جھوٹ بولتے ہیں، عوام علماء سے فریب دیتی ہے. غرض سمجھ میں نہیں آتا یہ کس انداز سے شیطان نے ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں حکمرانوں سے لے کر بڑے بڑے عہدوں اور منصبوں پر فائز، چھوٹے چھوٹے دفتروں میں کام کرنے والے سے لے کر سرکاری محکمے ہوں، پرائیویٹ محکمے ہوں، کوئی بھی ہو، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اس قدر جھوٹ کہ علامہ والحفیظ جسے دیکھیں اس کینسر میں موجود ہے. اور
اور حیرت اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے. جھوٹ بولنے والا محسوس ہی نہیں کرتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا بول رہا ہوں. پہلی دفعہ وہ جھوٹ بولتے ہوئے ہچکچاتا ہے، دوسری دفعہ تھوڑی سی جرت پیدا کرتا ہے، تیسری دفعہ بڑے یقین اور وثوق کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، چوتھی دفعہ تو اس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ میں جو جھوٹ بول رہا ہوں یہ جھوٹ نہیں بلکہ یہ بھی سچ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے اسلام جو ہمارا صداقت اور سچائی پر مبنی دین ہے، جس کی طرف ہم خود کو منسوب کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آئیے ذرا اسلام کے اس آئینے میں ہم اپنے چہروں کو دیکھیں، ہم اپنی زبانوں کا اندازہ لگائیں، ہم اپنے سوچ و فکر کو تولیں اس ترازو میں، اسلام کے اس حسین اور خوبصورت آئینے میں خود کو دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں اور اسلام کہاں ہے. اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اسلام کے نزدیک جھوٹ کی کیا ویلو ہے، جھوٹ کی کیا مذمت ہے، کیا برائی ہے؟ اسلام کے اندر جو سراپا صداقت ہے، جو سراپا سچائی ہے، جس نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی اور یہ حکم دیا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اے میرے بندو، اے اللہ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سنو، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی عداوت، کسی قوم کی رنجش جو تمہارے دل میں ہے، یاد رکھو یہ تمہیں اس بات کے اوپر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو. اعدلوا، انصاف کرو، یہی تقوی ہے. کسی کے ساتھ بھی، اپنے باپ کے ساتھ بھی اگر انصاف کرنا ہے، خود کے ساتھ بھی اگر عدل سے کام لینا ہے، تو حقیقت میں ایک مسلمان کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ خود کو بھی کٹگھرے میں پیش کرنا وہ اپنے لیے باعث سعادت اور باعث فخر سمجھتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے. تو اسلام جھوٹ کے بالکل خلاف ہے، بالکل ایسے ہی جیسے رات دن کے خلاف ہے اور دن رات کا الٹا ہے، اسی طرح جھوٹ سچائی کا الٹا ہے، صداقت کا الٹا ہے، اور صداقت یہ جھوٹ کے برعکس ہے. بدترین گناہ ہے، یہ بہت بڑا عیب ہے. اور آپ کو پتہ ہے جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کا مطلب ہے وہ بات جو حقیقت کے خلاف ہے اسے بیان کرنا، وہ بات جو واقعے کے خلاف ہے اسے لوگوں کے اندر پھیلانا، یا لوگوں سے اس کے موضوع پر ڈسکس کرنا، بحث کرنا، حجت کرنا. یہ جھوٹ ہے، حقیقت کے خلاف. آپ کو پتہ نہیں ہے، پھر بھی کسی سے سن لیا، آپ بیان کرتے پھر رہے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ سچائی بیان کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ بھی اس جھوٹ بولنے والے کے جھوٹ میں شریک ہیں، جسے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا مومن کی علامت و نشانی یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہیں کوئی فاسق و فاجر کوئی خبر دے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو. یہ خبر صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کوا کان لیے جائے تو پھر کوے کے پیچھے نہ دوڑو، پہلے اپنے کان کو دیکھو کہ تمہارے پاس تمہارا کان موجود ہے کہ نہیں موجود ہے. تو یہ اسلام کے جھوٹ کا معنی یہ ہے کہ واقعے کے خلاف، حقیقت کے خلاف کوئی بات بیان کرنا، یعنی اصل میں وہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح بیان کی جا رہی ہے، اسی کا نام جھوٹ ہے. اسی طرح سے دوسروں کو وہ فریب دیتا ہے. جھوٹا جو ہوتا ہے وہ اپنی جھوٹی باتوں سے لوگوں کو فریب دیتا ہے، جو اللہ اور اس کے بندوں کے نزدیک انتہائی برا فعل ہے. اور جھوٹ کے بارے میں ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، یہ اتنا گندا فعل ہے، یہ اتنا برا فعل ہے کہ خود جھوٹ بولنے والے سے بھی اگر کوئی جھوٹ بولے تو اسے برا لگے گا، ہے کہ نہیں؟ خود جھوٹ بولنے والے سے اگر اس کا بیٹا جھوٹ بولے، اس کی بیوی جھوٹ بولے، اس کا نوکر جھوٹ بولے، اس کا بھائی جھوٹ بولے، اس کا پارٹنر جھوٹ بولے، تو خود اس جھوٹ بولنے والے کو برا لگے. تو آپ یہ سوچئے کہ جب جھوٹ گڑھنے والے اور بولنے والے کے نزدیک وہ خود بری بات ہے، تو جس نے منع کیا ہے، جس رب نے منع کیا ہے، وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہم اپنا مالک سمجھتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی مذمت بیان کی ہوئی ہے. اور یہ جھوٹ صرف زبان سے نہیں بولی جاتی ہے، اشاروں کنایوں سے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے. جھوٹ زبان سے بھی بولا جاتا ہے، جھوٹ اپنے کیریکٹر، اپنے عمل سے بھی جھوٹ کا اظہار ہوتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے. اسی طرح سے جھوٹ ہنسی اور مذاق میں بھی بولنا، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. جناب علی، اسلام نے اسے بھی جھوٹا قرار دیا ہے. مذاق کے طور پر کسی سے جھوٹ بولنا یہ بھی جھوٹ ہے.
بچوں کو بہلانا، پھسلانا، ڈرانا غلط طریقے سے، جیسے بعض مائیں کہتی ہیں سوچا نہیں تو ابھی ہو آ جائے گا، وہ تو کوئی پولیس والا آ گیا، وہ تو فلانا والا آ گیا، بچوں سے ڈراتی میں تجھے چاکلیٹ دوں گا، میں تجھے چاکلیٹ دوں گی، مجھے تو فلان یہ بھی، اور اگر آپ نے نہیں دیا اور تو یقیناً آپ کا نام بھی جھوٹوں میں لکھا جائے گا. جھوٹ ہے، جھوٹ یہ تمام برائیوں کی جڑ بھی ہے، ام الخبائث ہے یہ، کیونکہ اس سے معاشرے میں بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں. جھوٹ کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے معاشرہ سماج ہلاکت و تباہی کی طرف جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا کبھی عزت نہیں پاتا ہے. ایک نہ ایک دن تو اس کا بھانڈا پھوٹتا ہی ہے، ایک نہ ایک دن تو وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہی ہے. تو جھوٹ بولنے والا ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، ہر مجلس میں اور ہر انسان کے سامنے بے اعتبار اور بے وقار ہو جاتا ہے، پھر اس کی سچی باتیں بھی لوگ تسلیم نہیں کرتے. آج میں آپ کو کیا عرض کروں، اسلام کے نام پر آپ اور ہم تو بڑے دور کی بات ہیں، خود اللہ اس کے رسول کے نام پر بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، دین کو پرموٹ کیا جاتا ہے دین کہہ کر کے، جو دین نہیں ہے، جو رسول کے علم میں بھی وہ بات نہیں، اور آج اسے ایجاد کر کے اسلام کہا جاتا ہے، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے. بہرحال اس کی تفصیلات میں نہیں داخل ہونا چاہتا. جھوٹ بولنے والے سے دنیا اور آخرت کا نقصان ہوتا ہے، عذاب جہنم کا وہ بندہ شکار ہوتا ہے، قبر کی قسم قسم کی سزاؤں میں جھوٹ بولنے والے کو مبتلا کیا جائے گا مرنے کے بعد. جو جھوٹ بولتا ہے جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور اس کی عنایتوں سے وہ بندہ دور کر دیا جاتا ہے. اتنا بڑا خسارہ جھوٹ بولنے والے کہ اللہ کی جو رحمت اترنا ہوتی ہے، جو عنایت، اس سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے. جھوٹے آدمی پر اللہ اکبر، غور کریں ذرا، یہ بڑی بھاری بات ہے، بڑی بھاری بات ہے. کبھی بھی کوئی ماں، کبھی بھی کوئی باپ اپنی اولاد کے اوپر لعنت نہیں کرتی، اپنے کسی چہیتے پر بھی لعنت سمجھتے ہیں کسی کو کہتے ہیں؟ اللعنت ہی الطرد من رحمت اللہ، لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیں، اللہ کی رحمت سے دور بھگا دیں. ماں باپ بھی اپنی اولاد پہ لعنت نہیں کرتے، چاہے جائے کہ اللہ جو 70 سے زیادہ ماؤں کی رحمتوں کا اکیلا مالک ہے، وہ اپنے بندوں پر کیسے لعنت کر سکتا ہے. لیکن جھوٹ اللہ کے نزدیک اتنا برا اور اتنا خطرناک عمل ہے، فعل ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی لعنت بھیجی ہے اور فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی دھتکار ہو ایسے لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں، چاہے اللہ پر جھوٹ بولیں، چاہے رسول پر جھوٹ بولیں، چاہے دنیا کے اندر ایک دوسرے کے اوپر جھوٹا بہتان لگائیں، تہمتیں لگائیں، اور جھوٹ بول بول کر اپنی دنیا کو آباد کر لیں. بھلے وہ آباد کر لیں، بھلے وہ سرخرو ہو جائیں، خوش رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے کا دل کالا ہو جاتا ہے، میرے بھائیوں سیاہ ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنے والے کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کے اوپر حیا نہیں رہتی، چاہے مرد ہوں یا عورت، سب کے چہروں کے اوپر ظلمت اور تاریکی چھائی رہتی ہے. جھوٹ بولنے والے کے رزق کو محدود کر دیا جاتا ہے، وہ روز وسعت رزق، کشادگی رزق سے وہ دور کر دیتے ہیں، یعنی اس کے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے. اس کے رزق، اور رزق کا مطلب ہمارے ملکوں میں، بر صغیر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ رزق کا مطلب روپے پیسے یا دال چاول کھانا پینا نہیں. آنکھوں کی بصارت یہ بھی اللہ کا رزق ہے، صحت یہ بھی اللہ کا رزق ہے، تندرستی اللہ کا رزق ہے، لمبی زندگی اللہ کا رزق ہے، بلڈنگ، گھر، بیوی، بچے، یہ سب اللہ کا رزق ہیں. جناب علی، ہاتھ پیر، یہ سب اللہ کا رزق ہیں. یہ سب بسترے، چارپائیاں، پنکھے، بجلیاں، ایسیاں، یہ سب اللہ کا رزق ہیں. گاڑی، موٹر، ہوا، سب اللہ کا رزق ہیں. تو رزق کا معنی صرف کھانا پینا نہیں ہے، یہ سب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے کے رزق کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ایسی برائی سے محفوظ رکھے. عزیزان محترم، جھوٹ گناہوں کا دروازہ ہے، کیونکہ ایک جھوٹ بول کر اسے چھپانے کے لیے آدمی 70 نہیں 100 جھوٹ بولتا ہے. ایک دفعہ جھوٹ بول دیا، اب اسے سنوارنے کے لیے، بچانے کے لیے 100 جھوٹ وہ بولتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک انتہائی قبیح اور انتہائی گندی عادت ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، اللہ کے فرمودات کیا ہیں. ایک اور بات آپ دماغ میں رکھیے، شروع میں بتا دوں، دنیا کا یاد رکھیے اور اپنے گھر میں بچوں کو سب کو بتائیے،
کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ پتہ ہے؟ اس میں بھی 80% ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ملوث ہیں. 1,40,00,000 بھارت کی آبادی میں مسلمان جتنے بھی ہیں، مسلمان دوسروں کو چھوڑیے، خود مسلمان 80% اس میں ملوث ہیں. جھوٹ کا سب سے بڑا جھوٹ اس کائنات کا، دین میں بھی اور دنیا میں بھی سب سے بڑا جھوٹ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. یاد رکھیے، چاہے کوئی بھی کرے، کلمہ پڑھ کر کرے یا بے کلمہ ہو کر کے کرے. قرآن حکیم میں جھوٹ کی مذمت اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے شروع میں بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان منافقوں کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. جو لوگ ظاہر کرتے ہیں ہم ایمان والے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. ان کے دلوں میں بیماری ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو اور دور کرتا ہے، اور صرف بیماریاں ہی دور، ان کی بیماریوں کو اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر ڈالتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. زبان سے کچھ کہتے ہیں اور دلوں کے اندر ان کے کچھ ہے. حقیقت واقعہ کچھ ہے، دنیا کے اندر حقیقت واقعہ کچھ بیان کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو اسلام کو جھٹلاتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، یا مسلمان ہو کر خود اس بیماری کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں میں کو فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، متاع قلیل، چند پوجیاں حاصل کرنے کے لیے، الو بنانے کے لیے امت کو گمراہ کرتے ہیں، چاہے دینی طور پر، چاہے دنیاوی طور پر، چاہے مالی طور پر، چاہے تجارت کے طور پر، چاہے کسی بھی چند منفعت حاصل کرنے کے لیے. یہ سارے کے سارے اسی جہنم کے ایندھن بنیں گے اگر بغیر توبہ کے مر گئے. یاد رکھیے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں سچائی کو لازم پکڑو. علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو. فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے. وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکیاں جنت کی طرف لے جاتی ہیں. وما یزال العبد وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اور بندہ اپنی زندگی میں سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، اور سچ بولتے بولتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ صدیقین میں شمار ہوتا ہے. اللہ اس کا نام صدیقین میں لکھ دیتا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اور اے میری امت کے لوگوں، خبردار خبردار، جھوٹ نہیں بولنا. فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ یہ بے حیائی اور فسق و فجور کی طرف رہنمائی کرتی ہے. وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائی تمہیں جہنم تک لے جانے والی ہے، جہنم تک پہنچانے والی ہے. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے. وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، اور جھوٹ کے اندر ملوث رہتا ہے. حَتَّى یُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ جھوٹوں میں شمار ہو جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت. دوسری حدیث، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ ہمیں سچ بات بولنی چاہیے. اپنے خلاف یا کسی کے بھی خلاف یا کسی کے بھی کتنی بھی دشمنی ہو، سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے. جھوٹ سے خود کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی اور اپنے معاشرے کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اور منافق کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ کافر سے بھی بدترین عذاب میں اللہ تعالیٰ کے ہاں رہے گا، چاہے وہ منافق مرد ہو یا منافق عورت ہو. کفار سے بھی بدترین عذاب میں منافق رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کفار تو اوپر رہیں گے جہنم میں، لیکن یہ جو منافق ہوتا ہے یہ جہنم کے نچلی سطح میں اس کو جگہ دی جائے گی. یہ اتنا خبیث ہوتا ہے، یہ دوغلا ہوتا ہے، دو منہ صاف ہوتا ہے. آپ سے کچھ، پیچھے کچھ، ان سے کچھ، اس طرح سے وہ زہر پورے معاشرے اور سماج کے اندر پھیلاتا رہتا ہے.
समझ रहे, किताबों के जरिए, तहरीरों के जरिए, राइटिंग के जरिए, जुबान के जरिए, तकरीर के जरिए, जमातों के जरिए लोगों को गुमराहियत की तरफ ले जाता है। या सब मुनाफिक, नाम लेने की किसी की जरूरत नहीं है, सब इस बात को समझते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 3 निशानियां हैं। नंबर 1, इदा हद्दस कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले, बात करे तो झूठ बोले। व इदा वअदा अखलफ, और जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। व इदा अतुबिना खाना, जब अमानत सौंपी जाए किसी चीज की कि ये अमानत आप इसको देखिए भालिए, उसमें वो खयानत करना शुरू करे, खयानत करे। ऐसे लोग मुनाफिक होते हैं। अमानत, आपका घर है, आपकी बीवी बच्चे, आपका पड़ोसी, आपने सफर में कहा मेरे घर का ख्याल रखना, आप चले गए सफर में, खुद पड़ोसी अपने पड़ोसी की बीवी के साथ बदकारियों में मुलविस होता है, उसकी बेटी उसकी बहन के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करता है, उसके माल उसकी जायदाद को हड़प करने के प्लानिंग बनाता है। वो सफर में बेचारा, आपको उसने अमीन बनाया, आप अमानतदारी के बजाय खयानत कर रहे हैं, उसकी दुकान बेच रहे हैं, उसकी जायदाद प्रॉपर्टी दूसरों के कब्जे में दे रहे हैं। किसने ये हक दिया आपको? ये मुनाफिकत है, ये सरासर मुनाफिकत है। दुनिया में तो आप जी लेंगे, खुशहाल रहेंगे, लोगों की नजरों में बड़े मोतबर बन जाएंगे, बड़े मालदार कहलाए जाएंगे, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियों से सफर करने वाले। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ जब वो मुंह जहन्नम के अंदर ढकेले जाएंगे, उस वक्त को याद करो। एक मुसलमान इस दुनिया के अंदर हमेशा रहने के लिए नहीं आया। अजीजान मोहतरम, इससे बचिए। इसी तरह से समरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, राय तो रजुलैनी अतयानी, मैंने ख्वाब में देखा मेरे पास 2 आदमी आए। काला, उन दोनों आदमियों ने, जाहिर वो फरिश्ते थे, अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्तों ने कहा कि अल्लज़ी रायतहु यशक्कु शदक़ैहि, जिसको आपने देखा है जहन्नम में कि उसकी बाछें, उसके ये जबड़े खींचे जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं, वो कौन था पता है? फ़कद्दाबुन, वो झूठ बोलने वाला था, वो झूठ बोलता था। यकज़िबु बिल कज़िब तुहमलु अन्हु हत्ता तबलुगल आफ़ाक़, अल्लाहु अकबर, इतने बड़े बड़े झूठ बोलता था और झूठ बोलकर उसे फैलाता था कि पूरी जमीन और आसमान के बीच में उसका झूठ फैलता था। पूरे जमीन और आसमान में झूठ फैलाता फिरता था। बड़े व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अभी तक अखबारी नुमाइंदे ही झूठों के पन्ने लिखते थे, मीडिया वाले। ओ मीडिया वाले, मुसलमानों, कलमा पढ़ने वालों, दूसरों को तो छोड़ो, टीवी एंकर्स, अखबार के राइटर्स, रिपोर्टर्स, यूट्यूबर्स, अपनी आरटी बनाने वालों, टीआरपी बढ़ाने वालों, सोचो तुम्हारा ये झूठ, तुम्हारा ये फरेब दुनिया के अंदर जो फैल रहा है, कयामत के दिन अल्लाह के नबी को दिखाया गया कि जहन्नम में तो जाओगे ही, उसके तुम्हारी बाछें खींचकर फाड़ी जाएंगी, फिर सही हो जाएंगे, फिर फाड़े जाएंगे। यही हशर कब्र में अल्लाह के नबी ने फरमाया ये कयामत तक जारी और सारी रहेगा, और कयामत कायम होगी तो वो जारी रहेगा। इसलिए बहुत ज्यादा गुरूर और तकब्बुर न करो कि तुम मीडिया के मालिक हो, तुम यूट्यूबर हो, तुम बहुत बड़े राइटर हो, तुम बड़े अखबार वाले हो, तुम बड़े भारी स्पीकर हो, तुम बड़े स्पीच देने वाले हो, तो दुनिया तुमको वाह वाह कर रही है। याद रखो, अगर झूठ तुमने फैलाया तो इस झूठ की सजा तुम्हें भुगतना पड़ेगी। और जो फरेब खुर्दा हुए वो तो बेचारे अपनी जगह ही हैं, वो भी बगैर तहकीक के वो भी उसी के शिकार होंगे। फयुसनउ इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक ये काम जारी रहेगा। रवाहुल बुखारी, ये हदीस सही बुखारी की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अबू उमामा बाहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक्कन, मैं जन्नत में उस बंदे की गारंटी लेकर मैं लीडर हूंगा, कायद हूंगा उस बंदे का जो मार धार, लड़ाई झगड़े को तर्क कर दे, छोड़ दे। व इन कान मुहिक्कन, भले वो हक पर ही क्यों ना हो, भले वो हक पर ही क्यों, कोई गाली दे रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, कोई झगड़ा करने आ रहा है, कोई लड़ाई करने आ रहा है, वो बच रहा है, नहीं नहीं भाई हमको नहीं जरूरत, नहीं, हक पर है, वो लड़ सकता है, भिड़ सकता है अपना हक, फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर भी वो पीछे हट जाए, जाने दो, छोड़ो, जाने दो, माफ करो, जाने दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं जन्नत के अंदर उसकी गारंटी देता हूं, मैं उसका लीडर ज़ईम, वो मेरे साथ रहेगा जन्नत में। इसी तरह से रबदिल जन्नह, जन्नत के दरमियान, जन्नत के किनारे जो क्यारियां, उसके अंदर मैं रखूंगा। वह बेबैतिन फी वसतिल जन्नह, और उस बंदे को
میں درمیانی جنت کا وعدہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ بیچ میں رہے گا. کس میں؟ جنت کے بیچ میں رہے گا. لمن ترک الکذب، جو جھوٹ کو چھوڑ دے، جھوٹ بولنے کو اپنے اوپر حرام کر لے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں وسط جنت، بیچ جنت کی گارنٹی اسے دیتا ہوں. اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے یہ سچ بولنے والوں. وفی اعلی الجنت، اچھا آپ نے فرمایا جھوٹ بولنے ترک کر دے، بھلے مذاق ہی میں کیوں. وہ انکان مازحن، یہ جو کامیڈی سیریلیں دیکھ رہے ہو نا، کامیڈی یہ وہ لطیفے، جھوٹ بول بول کے جو آپ چھٹے مروائے جا رہے ہیں، یہ سب اسی کے اندر شریک ہوں. سمجھ رہے؟ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور میں اعلیٰ جنت کی گارنٹی اس اپنے بندے کو یا بندی کو دیتا ہوں. لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو بہترین بنائے، جو اچھے اخلاق کا مالک ہو جائے. اللہ اکبر، اسے میں اعلیٰ جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. بہرحال میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، بہت ساری باتیں اس سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ جھوٹ بولنے والے کتنے گندے اور کتنے برے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی روایت، کہ اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، کہ جب جھوٹ بولنے والا جس وقت جھوٹ بولتا ہے، جس وقت وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے والا جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. بہت سارے دیندار نہیں جانتے بیچارے، ان کو مولویوں نے کتابوں میں لکھ کے جھوٹ بولنے پہ لگا دیا ہے. سمجھ رہے؟ جھوٹ بولو، وہ بیچارے کو نہیں معلوم، وہ سمجھتا دین ہے، بدعت میں ملوث ہے، شرک میں ملوث ہے. وہ بیان بھی کر رہا ہے لیکن وہ دین سمجھ کے بیان کر رہا ہے. اسے ملے کو پتا ہے، وہ مولوی کو پتا ہے، اور بعض مولویوں کو بھی پتا نہیں ہوتا. بہرحال لیکن جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے، اور اتنی خطرناک بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے میلوں دور اس سے ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، سارے فرشتے اس سے ہٹ جاتے ہیں اس بدبو سے. اس لیے میری ماؤں بہنوں سے بھی، اپنے بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ جھوٹ کو ترک کرو، جھوٹ کو چھوڑو، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتوں میں آؤ. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ ایکون المؤمن بخیلا، اللہ کے نبی کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. پوچھا گیا ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بزدل ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے. پھر کہا گیا کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہ، مومن جھوٹا، بولو یہ تو منافق کی نشانی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بہنوں، اللہ کے ساتھ بھی، رسول کے ساتھ بھی، لوگوں کے ساتھ بھی سچے بنو، سچے لوگوں کی صحبت میں رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صادقین میں بنائے، صدیقین میں بنائے، اور جھوٹ گڑھنے والے، بنانے والے، پھیلانے والے، اور اس طرح کے جھوٹے بڑے چھوٹے جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحبتوں سے ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو، ہمارے بچوں کو دور رکھے اور ہم سب کو صدیقین میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.